حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دی اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا، اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بادشاہت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح بچہ جنم دیتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولادی ابراہیم میں شمار کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 30۔ اسی طرح آپ خاندانی نبوت میں پیدا ہوئے اور آپ کی پرورش بھی خاندانی نبوت میں ہوئی جہاں وہی نازل ہوتی تھی۔ اپنے حکمت اپنے والد سے حاصل کی، اسی طرح اپنے حسنی اخلاق والد سے پایا اور باقی وہبی علوم بھی پائے۔ وہبی علم اللہ کی نعمت ہے اور اسے ملتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اواب کا لقب دیا گیا۔ اواب کے معنی عبادت کو اس کی اعلیٰ ممکنہ شکل میں انجام دینا ہے، اسی طرح اس چیز کو ناپسند کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو اور ہر اس چیز کو انجام دینا جو اللہ کو پسند ہو، اس طرح وہ ابد سالے قرار پائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اپنے ہر چیزیں اپنے والد سے وراثت میں پائی اور اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور بولے، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عنایت ہوئی ہیں، بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جسد ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 34۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو اگر علم ہو جاتے تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ یہاں تک کہ اب کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو اپنے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہے اور ان سبوں کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ اب زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک اب کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ اب ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ بحکم الہی سے دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھول گئی، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔